اور تمام ہدیہ درود و سلام اس حسین ابن علی کے لیے اسے خدا اپنا حسین کہتا ہے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ بارگاہ سرکار سید الشہداء میں خدمت کا یہ موقع نصیب ہوا ہے تو اس پر شکر خدا کو ادا کر سکیں۔ یقیناً یہ فرش عزا ہرگز ہماری محتاج نہیں ہے، نہ دامیں، نہ درہمیں، نہ سخنیں، نہ قدمیں، بلکہ ہم ہر مرحلے پر فرش عزا کے کل بھی محتاج تھے اور آج بھی محتاج ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے کہتا ہوں، تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ احسان سرکار سید الشہداء کا ہے۔ کسی غلام کا کبھی آقا پر احسان نہ کل ہوا تھا نہ آج ہو سکے۔ سر جھکا کر آئیے، مالک کی بارگاہ ہے، خشوع اور خضوع کا اظہار کیجئے کہ یہ بندہ پرور کی بارگاہ ہے۔ جو بندگی اختیار کرے وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ میری پہچان نہ ذاکر کے نام سے ہے، نہ خطیب کے نام سے ہے، نہ مرثیہ خوان کے نام سے ہے، نہ نوحہ گزار کے نام سے۔ میری پہچان تو غلام حسین کے نام سے ہے۔ اب یہ مولا کی مرضی ہے، مجھ سے جھاڑو دلوائیں تو میں غلام ہوں، مجھے دینا ہی پڑے گا۔ یہ مولا کی مرضی ہے، مجھ سے فرش عزا بچھوائیں، بچھانا ہی پڑے گا، میں تو غلام ہوں۔ یہ مولا کی مرضی ہے، مجھ سے مائک ٹھیک کروائیں مجلس کے لیے، کرنا پڑے گا، میں تو مولا کا غلام ہوں۔ غلام کی اپنی کوئی حیثیت اور اختیار نہیں ہوتا، جو مولا چاہیں اسی خدمت کو اختیار کرنا ہی غلام کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ خدا کرے میری پہچان، آپ کی پہچان آخری سانس تک رہے، آخری سانس کے بعد روز قیامت میں ہو کہ بس غلام حسین ہوں، رہیں تو غلام حسین، مرے تو غلام حسین، اور دوبارہ اٹھائے جائیں تو غلام حسین۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ آیہ وافی ہدایہ آپ کے علم میں پہلے سے انشاءاللہ محفوظ رہی ہوگی، البتہ میں نے پوری آیت کی تلاوت کے بجائے درمیان کے ایک جملے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ میں بہت سارے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 246 سے اور 252 تک چلا گیا ہے۔ 246 سے لے کر 252 تک یہ واقعہ مسلسل ہے۔ چونکہ تمام آیتوں کی تلاوت کے لیے وقت
اور پوری تاریخ پڑھنے کے لیے بہرحال علم بھی چاہیے. مجھ جیسا ناقص العلم، انتہائی کم حافظے کا مالک سب تو بیان نہیں کر سکتا. خاص اس جملے کی تلاوت کا شرف کیوں اختیار کیا گیا؟ اس جملے سے کربلا کے ساتھ آج کے تمام عزاداروں کے لیے 2 پیغامات ہیں. لیکن اس سے پہلے بڑا سا پس منظر قائم کرتا ہوں اس پورے واقعے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کے انتقال کو 300 برس مکمل ہو چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد میں تقریباً 1012 برس باقی تھے. تو حضرت موسیٰ کے انتقال کے 300 سال کے بعد اور حضرت عیسیٰ کی آمد کے 1012 برس پہلے کا زمانہ ہے. عجیب اتفاق کہ علاقہ فلسطین کا ہے، اور فلسطین کے علاقے میں نبی گزرے. آپ کے نام کے 3 تلفظ ہیں. 2 تلفظ تو ایک جیسے ہیں مگر 3 نقطوں کے ساتھ اور 3 نقطوں کے بغیر، یعنی شین یا سین. سین سے سموئیل، سین میم واو حمزہ یا اور لام، سموئیل. اور اسی سے شین کے ساتھ شموئیل. 2 لغات ہو گئیں. اور ایک اور لغت اس میں شروع میں حمزہ استعمال ہوا، اشموئیل. 1,24,000 انبیاء میں نہ تو سب کے نام یاد ہیں نہ سب کا زمانہ یاد ہے. البتہ قرآن نے جن واقعات کو ہائی لائٹ کیا ہے شاید ان میں کہیں کہیں قرآن میں انبیاء کا نام تو نہیں ہے ہر نبی کا، اور واقعہ شاید بعض انبیاء کا بیان کیا گیا. اب اس پورے واقعے میں جناب اشموئیل کا نام نہیں ہے. قوم نے آ کر کہا اپنے زمانے کے نبی سے کہ جیسے اور اقوام کے بادشاہ ہوتے ہیں ایسے ہی آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کا انتخاب کر دیں. یہ بنی اسرائیل ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور فلسطینیوں سے مار کھانے کے بعد یہ بنی اسرائیل پھر اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے ہیں تاکہ ان کے لیے کسی بادشاہ کا انتخاب کیا جائے. تو یوں سمجھیے کہ بادشاہت کا سلسلہ، یہ کنگڈم بنائے جانے کی باتیں آج سے نہیں ہیں، پرانی ہیں. گرچہ کتاب توریت اس کی مذمت کر رہی ہے اور کتاب قرآن مجید میں اس کی مذمت نہیں ہے، بلکہ حضرت اشموئیل علیہ السلام نے خدا سے رابطہ کیا کہ اس قوم کے لیے کسی بادشاہ کا انتخاب کیا جائے. اب بادشاہ کا انتخاب خدا نے کرنا ہے. یہ بادشاہ کا انتخاب کا مطلب کیا ہے؟ ایک زمانہ گزرا کہ جبکہ انبیاء خود میدان جنگ میں نہیں آتے تھے، بلکہ انبیاء اپنے مقام پر مستقر رہتے تھے تو اپنے نمائندے کو روانہ کرتے تھے اور خود خدا کی بارگاہ سے خبریں پہنچاتے تھے صرف. تو آپ خود نہیں جا رہے. بنی اسرائیل کی مظلوم قوم اس زمانے کی اور فلسطین کے ظالموں کے درمیان جو جنگ ہونا ہے، اس جنگ کے لیے آپ نے اللہ سے ایک سربراہ لشکر کہیں، بادشاہ کہیں، شہنشاہ کہیں، آج کی زبان میں کہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کی درخواست. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ عہدہ اتنا حساس ہے کہ اس کا نام بار بار زبان سے لینا بھی ذرا آسان نہیں ہوتا، اور کہاں کہاں سے اس عہدے کے لیے ناموں کی اپروول صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خیر، میں
اپنی بات سے کہیں رائٹ یا لیفٹ نہ مڑ جاؤں، اشارہ مکمل کیا تھا، کیونکہ لفظ بادشاہ کہنے سے آپ کا ذہن شاید متوجہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے نام لے دیا عہدے کا آج کے دور کے لحاظ سے۔ اب آئیے، ایک ایسا شخص جس کا تعلق تھا قبیلے بنیامین سے۔ بنیامین کو آپ جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام ہے، اور یہ یوسف کے بھائی ہیں ماں ایک ہونے کے اعتبار سے، باپ الگ الگ، دونوں کی ماں ایک۔ بعض کہتے ہیں کہ باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، باقی بھائیوں میں ماں الگ اور باپ ایک ہے۔ تو بنیامین جناب یوسف کے بیٹے، اور ان کا قبیلہ سب سے زیادہ مختصر چھوٹا خاندان والا قبیلہ کہلاتا ہے۔ اور یہ ایک شخص لمبے چوڑے قد کے ہیں، اور لمبے چوڑے قد کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا پروفیشن ہے بکریاں چرانا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ سب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا خاص ایک مقصد صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مقصد ہے کتاب توریت میں اس کا نام ملا شخصیت کا ساول، سین الف واو لام ساول، اور کتاب مجید میں قرآن حمید میں اس کا نام ملا طالوت۔ بعض کہتے ہیں طالوت آپ کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا، کیونکہ عبرانی اور عربی زبان ذرا قریب ہیں بعض مواقع کے اعتبار سے، البتہ سریانی زبان دور ہے عربی زبان سے، عبرانی قریب ہے۔ تو عبرانی زبان کے لحاظ سے طالوت اور عربی کا لفظ طویل، تو لمبے چوڑے قد کے انسان کو عربی میں طویل کہتے ہیں یا طویل القامہ کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اسے طالوت کہتے ہیں۔ اور جیسے اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، لفظ ہے جالوت، دھوکہ دینے والا، جیسے دجال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ویسے تقریباً لفظ جالوت ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو مقابلہ جالوت سے ہے، جالوت خود طویل قامت ہے، بعض نے لکھا کہ اس کا قد تو 10 میٹر بلند تھا واللہ عالم، اور 3 من کا اس کا وزن تھا، لا حول ولا قوت۔ تو اتنا لمبا چوڑا انسان کیا ہوا، انسان نما حیوان ہوا۔ خیر جالوت کی بحث چھوڑتے ہم طالوت کی بات پر آتے ہیں۔ طالوت بکریاں چراتے تھے، ان کا انتخاب کیا خدا نے، اور حضرت اسماعیل پر وحی نازل ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس طالوت کو تم پر منتخب کیا ہے۔ جو پہلے آ کر کہتے تھے خدا سے کہیں کوئی بادشاہ بنا دے جس کی سربراہی میں ہم جا کے لڑیں اور جہاد کریں اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں، اور جب بنا دیا ایک چرواہے کو، ایک غریب انسان کو، تو اب قوم کے افراد نے زبان دراز کی، کہنے لگے یہ کس کو بنا دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ بنے گا؟ پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی نالین، سر پہ امامہ بھی تو پرانے کپڑے کا، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، تو کیا صاحب مال پیچھے رہ جائیں گے، غریب بادشاہ بن جائے گا؟ تو یہ پرانا مسئلہ ہے، خدا کے بنائے ہوئوں کے مقابلے پر کہیں فرشتے ہوں تو تقدیس ہو، تسبیح کو لے آتے ہیں، اور غیر فرشتگان ہوں تو کبھی عمر کو لے آتے ہیں، کبھی مال۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اب خدا چنتا کیسے؟ خدا کا معیار انتخاب کیا ہے؟ آیت آگے بڑھی، وَزَادَهُ فِي وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے طالوت کو اضافے میں دیا ہے، بڑھا دیا ہے، بسطتاً کشادہ کرتے ہوئے، فی العلم والجسم، علم میں پہلے اور جسم میں بعد میں۔ خدا کا معیار انتخاب ہے علم اور جسم۔ اس کا مطلب خدا جاہلوں کا انتخاب نہیں کرتا، اور جس کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہو وہ اگر جاہل ہو تو جاہل کے بارے میں بس ایک جملہ پڑھتا ہوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کتاب کا حوالہ ہے نہج البلاغہ میں، کلمات قصار، کلمہ یا حکمت کے اعتبار سے نمبر 70، حکمت نمبر 70، الفاظ کے ہیں مولا کے، لا تر الجاہلا الا مفرطا او مفرطا، تم جاہل کو نہیں پاؤ گے مگر دو حالتوں میں کسی ایک حالت کے اندر، یا تو جاہل مفرط ہوگا یا مفرط ہوگا۔ اس کو آپ اپنی زبان میں افراط اور تفرید کہتے ہیں، اس کو آپ اور زبان میں غالی اور مقصر کہتے ہیں، یعنی کہ جو افراط ذاتی کرے یا جو تفرید کمی کرے، امام نے اسے جاہل کہہ دیا ہے، اور خدا ہمارے منبروں کو جاہلوں سے محفوظ رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہو، اس کا انتخاب کیا جائے تو لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، امام کے الفاظ ہیں۔ اور خدا نے جناب طالوت کا انتخاب کیا نہ فصاحت و بلاغت دیکھ کر، نہ آپ کا خاندان و قبیلہ دیکھ کر، نہ آپ کی غربت میں آپ کا خشوع اور خضوع دیکھ کر، انتخاب کیا دو اعتبارات سے، ایک علم ایک جسم۔ علم اپنے مقام پر محترم، اور جسم اگر صاحب علم کے پاس توانائی اور طاقت نہ ہو تو اپنے علم کو نافذ کیسے کرے گا؟ اب جو سمجھتے ہیں کہ علم کافی ہے، جسم کی حاجت نہیں ہے، انہیں سمجھائیے قرآن تو کہتا ہے جس کو خدا بناتا ہے کسی کمزور کو نہیں بناتا بلکہ کسی طاقتور کو بناتا ہے، جو کم از کم میدان میں رکے تو صحیح۔ بات بڑی آسان سی ہے، جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ انصاف کی بات کی تھی اس نے جس نے خندق عبور کر کے پیغمبر کے خیمے کے سامنے گستاخی کی، مگر بات انصاف کی تھی کہ مسلمانوں آؤ مجھ سے مقابلہ تو کرو۔ تمہارے پاس دونوں کامیابیاں ہیں، یا تو مجھے مار کے غازی ہو جاؤ یا میرے ہاتھوں مر کے شہید کہلاؤ۔ میں کبھی سوچتا ہوں غازی نہیں بن سکتے تھے تو کم از کم شہید ہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر دو صورت میں کسی صورت میں آپ کو میدان میں تو آنا ہی پڑتا نا، غازی بننے کے لیے بھی میدان میں آنا پڑتا۔ حجرے میں بیٹھ کر نہ غازی بن سکتے ہیں اور نہ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات ہے یا نہیں؟ طالب شہرت اگر ہو کام میں کر جاؤ نا، لاپتہ تو ہو نہیں سکتے تو پھر تم لاپتہ ہو جاؤ نا، لاپتہ تو ہو نہیں سکتے تو پھر تم لاپتہ ہو جاؤ نا، نہ ملا خیبر میں پرچم رات بھر جاگا کیے، نہ
کیا ملا خیبر میں پرچم رات بھر یادا کیے شرم کچھ تم میں اگر ہے ڈوب کے مر جاؤ بر محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیر یہ تو اپنے مقام پر زبان نظم میں یہ پیغام مکمل تھا، اور ڈوب کے وہی مرتا جو شرم رکھتا ہو، نہ بے شرم کل مرے تھے نہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو بات قرآن کی آیت سے آگے بڑھ رہی ہے کہ دو معیارات ہیں خدا کے انتخاب کے، ایک علم اور ایک جسم۔ اب اگر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں تو اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے، اللہ وسعت پیدا کرنے والا بھی جاننے والا بھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ تالوت جس سے بنایا گیا ہے یہ تابوت سکینہ کو واپس لے کر آئے گا۔ آپ آیات پڑھتے جائیے تو پورا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اب آئیے خاص ماحول پر آتے ہیں کہ جناب طالوت کا انتخاب جب کیا گیا تو قوم نے اعتراض کیا کہ یہ غریب ہیں، خدا نے دولت دیکھ کے نہیں علم دیکھ کر۔ عجیب بات، یعنی نہ سر پہ امامہ ابا کچھ نہیں، گاؤں میں دیہات میں بکریاں چرانے والا، اور خدا اس کے علم کی بنیاد پر اس کا انتخاب کر رہا ہے۔ اللہ، طویل قامت ہے جناب طالوت، صاحب جسم کے اعتبار سے۔ تو خدا کے انتخاب پر آئیے اگلا جملہ آپ کی خدمت میں۔ اب یہ لشکر کو لے کے چلے تو پہلا امتحان پیاس کا ہوا۔ راستے میں نہر ہے، اور جناب طالوت نے یہ اعلان کیا کہ یہ نہر امتحان کی نہر ہے، اس سے اگر شدید پیاس میں پانی پینا بھی چاہو تو ایک چلو پانی سے زیادہ پینا تم پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، کچھ تعلق ہے اس پورے سلسلے کا جو نہر تک لائے، جو پانی پلانے کا طریقہ سمجھائے، جو خوشخبری اور بشارت میں تابوت سکینہ کو واپس لانے کا باعث بنے۔ گرچہ میدان میں جناب طالوت نے ایک چھوٹے شہزادے کا اور انتخاب کیا، اس کا انتخاب یہ کون؟ جناب داؤد۔ داؤد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک غلیل ہے، جنگل میں شکار کرتے ہیں، اور نشانہ بڑا پکا ہے۔ جناب داؤد کی ملاقات جناب طالوت سے، اور وہ اتنا بڑا جالوت، اس کو چھوٹے شہزادے نے غلیل کے پتھر سے ایسا شکار کیا کہ جالوت اپنے زمانے کا فنار ہو گیا۔ تو آج بھی پہچان لیجئے کہ اہل باطل کو فنار کرنے کے لیے جب کوئی علی والا میدان میں آتا ہے تو خدا اس کے لیے کامیابی کو اتار دیتا ہے۔ اصل کمال ہے کہ راستہ علی ابن ابی طالب کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جناب طالوت کے واقعے کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایام عزا کی آمد واقعاً علم کے ساتھ شجاعت کی بات، حضرت عباس کے علم کو اٹھانے والے، کیا مناسب ہے کہ کوئی علم سے عاری شخص حضرت عباس کے علم کا حق ادا کر سکے؟ یہ کس کا علم اٹھاتے؟ عالم کا یا غیر عالم کا؟ یہ کس کا علم اٹھاتے؟ شجاع اور بہادر کا یا غیر شجاع غیر بہادر کا؟
دنیا میں سارے پرچم اٹھائے جاتے ہیں، ہر پارٹی کے پرچم اٹھائے جاتے ہیں، اور پارٹی کے پرچموں کے رنگ دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کون کس بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قسم بخدا دنیا میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جتنے پرچم ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑا پرچم اٹھ سکتا ہے تو وہ حسینیت کا پرچم ہے۔ اور اب آئیے وہ جملہ جو آپ مصائب میں سنا کرتے ہیں فضائل میں پڑھتا ہے۔ دربار یزید میں یزید نہیں جانتا کہ حسین علیہ السلام کے لشکر کا علمدار کون تھا، وہ نہیں جانتا۔ اس نے لوٹے ہوئے سامان کو دیکھا، تبرکات کو، اور اس میں خاص طور سے چونکہ بہرحال ایک جنگ کے عنوان سے یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کربلا میں، تو دیکھتے دیکھتے یزید نے سارے سامان پہ نگاہ ڈالی، اچانک اس کی نگاہ علم کی چھڑ پر آ کے رکی۔ اب یہ بات بڑی آسان سی ہے کہ اتنی بڑی جنگ تھی، ہزاروں کا لشکر یہاں سے تھا، تو کتنا سخت مقابلہ ہوا ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے کہتا ہے یہ بتاؤ حسین کے لشکر کا علمدار کون تھا؟ اللہ اکبر، دشمن اگر یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ شہید کون کون تھے، لشکر کا علمدار کون تھا، کیا کیوں پوچھتا ہے؟ کیا ایسی خاص بات ہے؟ کہ غور سے دیکھو، اس پورے علم کی چھڑ بانس پر یہ جتنے نشان تلواروں کے لگے ہوئے، نیزوں کے لگے ہوئے، مگر اس میں جو دستے کا مقام جہاں سے یہ اٹھایا گیا تھا بالکل محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پرچم اٹھانے والے نے اپنے ہاتھ اور انگلیاں سب کٹوا دی۔ آسان کر دیتا ہوں بات۔ یزید کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا نہیں جب تک کہ بازو نہیں گرے۔ اللہ اکبر، جب تک بازو نہیں کٹ گئے تب تک علم زمین پر نہیں گرا ہے۔ یہ حضرت عباس کی شخصیت کے حوالے سے علم کے اٹھائے جانے کی بات۔ اور اب آئیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، آپ نے اپنے فرزند کو کتنا علم عطا کیا۔ ہمارے یہاں عام طور مولا عباس کا علم نہیں پڑھا جاتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علماء با عمل سے کہیے، خطبہ اعظام سے کہیے، ان موضوعات کا انتخاب تو کریں۔ حضرت عباس کی وفا پڑھی جاتی ہے، حضرت عباس کی جنگ پڑھی جاتی ہے، تلوار چلانا خوب جانتے تھے، کیا قلم چلانا بھی جانتے تھے؟ یہ اس کے لخت جگر ہیں جو تلوار اٹھائے تو فرشتے منقبت پڑھیں، اور قلم اٹھائے تو قرآن قصیدہ پڑھے۔ یوں سمجھیے کہ تلوار سے فتح یابی ہو اور قلم سے فتح مبین ہو، اس کے لخت جگر حضرت ابو الفضل عباس۔ اور آپ کی شخصیت میں وہ جملہ استعمال ہوا کہ مولائے کائنات نے ایسے علم حضرت عباس کو عطا کیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ قد زق العلم زقن، عباس کو ایسے علم دیا گیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعبیر کہیں اور استعمال نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر ہوئی ہے
تو سرکار ختم یہ مرتبہ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہوئی. بس یوں سمجھیے جیسے مولا کے لیے اللہ کے رسول نے علم بھرایا تھا، ایسے مولا کائنات نے اپنا علم حضرت عباس کو عطا کیا. اب جتنا علم مولا کائنات کے پاس ہے اتنا علم مولا عباس علیہ السلام کے پاس ہے. اس لیے جب پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا ہے تو وہ دانہ خود نہیں کھاتا، وہ دانہ ویسے کہ ویسے اپنے بچے کو بھرا دیتا ہے. ہاں البتہ بچے کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے تو دانے کو توڑ کے کھلاتا ہے، دانے کو نرم کر کے کھلاتا ہے، مگر خالص کھلاتا ہے، ملاوٹ شدہ نہیں. شیر مادر اور ہے، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ پرندے کا دانہ بھرانا ملاوٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب اگر کوئی پہچان سکتا ہو تو حضرت عباس کا مقام علم وہ ہے کہ اگر مولا کائنات شہر علم کے در ہیں تو شہر علم اگر علی ہوں تو اس کے در ابو الفضل عباس ہے. تو کیا کبھی اس طرح سے مولا عباس کو یاد کیا؟ جب صاحب علم کی بات آ گئی، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا حضرت عباس کی شخصیت کے بارے میں جب کبھی وقت ملے تو حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت مخصوص پڑھیے. گواہی کون دے رہا ہے؟ گواہی حجت خدا دے رہے. اس گواہی کے ساتھ ساتھ جو گواہی آپ کے مقام تسلیم، مقام تصدیق، مقام صبر، مقام رضا کے بارے میں ہے، اور یہ چاروں کلمات علم سے خالی نہیں ہو سکتے. چاروں کلمات. اور امام علیہ السلام نے آپ کے خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے ایک طرف سلام کی بات کی ہے تو 7 سلام پیش کیے ہیں. ایک طرف آپ کے قاتلوں پر لعن کی ہے تو آپ کی عزت کو عزت اسلام قرار دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کی حرمت حرمت اسلام ہے. تو جو حضرت عباس کی حرمت کا خیال نہ کرے اور آپ کی شان میں گستاخی کرے تو حضرت عباس کی شان میں نہیں کی ہے، اسلام کی شان میں کی. اللہ اکبر. اس اعتبار سے حضرت عباس کی شخصیت میں علم کے مراحل میں بات کو مکمل کرتے ہوئے جسم کی بات کیجیے. تو حضرت عباس کا جسم کیا تھا؟ غور کیجیے گا کہ اگر صرف ربط مصائب سے پہلے جملہ بیان کروں تو شاید باقی تمام شہزادوں میں سب سے طویل القامت تھے. جب آپ گھوڑے میں سوار ہوتے تھے اور اپنے دونوں قدم آپ اپنے گھوڑے کے رکاب میں رکھتے تھے تو رکاب میں رکھنے کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنے اتنے اونچے ہو جاتے تھے کہ گھوڑے کے کانوں کے برابر محسوس ہوتے تھے. اور جب آپ اپنے دونوں قدم رکاب سے نکالتے تھے تو آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پر خط کھینچتے تھے. یہ قد طویل تھا حضرت عباس کا. علم میں اور قد میں دونوں میں کمال تھا. یہ خدا کا انتخاب تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا سامنے لگے ہوئے بینر کو، اور شاید مجلس کا موضوع اس لیے بدل بھی گیا. میں نے دیکھا کہ اوپر لکھا ہوا ہے یا ابو الفضل عباس. کرچہ یہ لکھا ہوا لفظ جو ہے یہ غالباً فارسی کے انداز میں لیا گیا. عربی لحاظ سے یا ابو الفضل ہوتا ہے، ابو الفضل نہیں ہوتا.
یا کے ساتھ، اور اوپر لگے بینر کے اندر نیچے لکھا سلام یا حسین، سلام بر حسین، فارسی لکھی ہوئی، مولا عباس کا نام اوپر ہے اور مولا حسین کا نام نیچے، بالکل ایسے جیسے پیغمبر نیچے کھڑے تھے، آپ کے دوش پہ علی ابن ابی طالب کھڑے تھے۔ ارے اور سمجھ لیجئے، ورنہ کعبہ نیچے تھا، عباس کے قدم کعبے سے بلند تھے، حسین صحن حرم میں تھے، عباس بام کعبہ پر تھے۔ یا شاعر رضا ازدی کے جملے سن لیجئے، عربی زبان کے شاعر گزرے ہیں، خدا ایسے شاعران آل محمد کا سایہ قائم رکھے کہ واقعاً ان کی زبان سے روح الامین کی تائید جاری ہوتی ہے۔ ان کا ایک بیت جنت میں ایک بیت کی علامت بن جاتا ہے، قسم بخدا۔ کیا میر انیس کی بات کریں، کیا مرزا دبیر کی بات کریں، بات تو وہاں پر تھی۔ شاعر اہل بیت رضا ازدی عربی میں کلام کہہ رہے تھے، اور کلام کہتے ہوئے جملہ ایک پہلا مصرع لکھا کہ مرکز ہدایت ابو الفضل کی پناہ میں تھا، ایک دن ایسا بھی تھا جب ہدایت کا مرکز عباس کی پناہ لیے ہوئے تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں پناہ کا مطلب، کہ جب کوئی کسی کو اس طرح دونوں ہاتھوں کے اندر لے کر بچانے کی کوشش کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کی پناہ میں آ گیا۔ اب کوئی تلوار اس پر آ نہیں سکتی، کوئی تیر اس پر آ نہیں سکتا جب تک کہ یہ اس کی پناہ کے اندر ہے۔ ساری دنیا پناہ حسین میں ہے، یہ حسین حجت خدا ہے، اور حسین پناہ ابو الفضل عباس میں۔ یہ جملہ جب مصرے میں کہہ دیا تو بہت روئے رضا، اگلا مصرع نہیں کہہ سکے، اتنا روئے کہ شاید میں نے مولا عباس کو، اور بہت غور کیجئے گا، مولا عباس علیہ السلام کا مقام اتنا حساس ہے آپ کی شخصیت کے اعتبار سے، آپ اپنے آقا اور مولا کے ساتھ اپنی ہمسری قبول نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اندازہ آپ کو دونوں حرم کے صرف میناروں کے ڈیزائن دیکھ کر بھی ہو جائے گا، اور بہت سی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، برداشت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو غلام کے اس حد تک ہے، جب آپ کے سر مقدس کو امام میں زانو پر رکھا تو آپ نے اپنے سر کو زمین پہ اس لیے گرا دیا کہ غلام کا سر تو زانو کے آقا کے زانو پر رہے، آقا کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے بارے میں رضا نے کلام لکھا، ایک مصرع لکھا، روئے بہت، آگے کلام نہیں کہا، سو گئے۔ حالت خواب میں دیکھا کہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ رضا اس شاعر جو ہیں کربلا پہنچے ہیں حالت خواب میں، اور روزے سرکار سید الشہداء پر گئے۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کر شب جمعہ کربلا معلیٰ میں گزاریں۔ دیکھا پورا حرم خالی ہے، حالانکہ شب جمعہ حرم خالی نہیں ہوتا، حرم میں بہت اجتماع ہوتا ہے۔ پریشان ہو کر خدام کے پاس گئے، یہ سب خواب چل رہا ہے۔ خدام سے پوچھا کہ آج شب جمعہ حرم حسین مولا حسین خالی کیوں ہے؟ خدام نے کہا اس لیے کہ آج خود مولا حسین اپنے حرم میں نہیں ہے۔ رضا نے پوچھا تو پھر مولا حسین کہاں چلے گئے؟
کہ آج مولا حسین اپنے بھائی عباس سے ملنے گئے. یہ میں ان کے لیے کہتا ہوں جو شب جمعہ کربلا میں گزارتے ہیں، مولا حسین کے حرم میں، مولا عباس کے حرم میں نہیں جاتے، کہ آج تو شب جمعہ مولا حسین کے حرم میں گزاریں. کہاں گئے مولا حسین؟ مولا عباس کے حرم میں گئے. رضا کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کے حرم سے باہر نکلا اور بےتابی کے ساتھ مولا عباس کے حرم کی طرف گیا. جیسے ہی زیارت نامہ پڑھ کے یہ مولا عباس کے حرم میں داخل ہوا، سرہانے پہنچا تو دیکھا مولا حسین کی زیارت ہو. مولا حسین کی زیارت ہوئی. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک ایسا شخص شاگرد ہے آغائے بہجت کا، خدمت کرتا ہے، آپ کے مہمان خانے میں چائے وغیرہ کبھی کبھی پلا دیتا تھا. یہ چائے پلانے والا چھوٹا سا ایک آپ کا خدمت گزار مشہد گیا زیارت کے لیے. واپس آیا، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آیا تو پوچھا آپ نے کہاں گئے تھے؟ کہا مشہد گیا تھا مولا کی زیارت کے لیے. قسم بخدا یہ سوال اتنا سخت تھا کہ اگر یہ سوال آپ سے مجھ سے ہو جائے تو قدموں تلے سے زمین نکل جائے. سوال کیا کیا آغائے بہجت نے؟ فرمایا تو مشہد گئے تھے تو امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کی؟ اس نے سر جھکا لیا، نہیں ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی. فرمایا کتنا قیام کیا تھا؟ کہا 4-5 راتیں قیام کیا تھا. کہ پھر خواب میں دیکھا مولا کو؟ نہ جاگتے ہوئے امام کو دیکھا اور نہ حالت خواب میں امام کو دیکھا. کتنی بار مشہد گئے ہو؟ 8-10 مرتبہ جا چکا ہوں، بلکہ اور زیادہ مرتبہ. کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. آج تک تم مشہد ہی نہیں بن سکے ہو. ہم میں سے کتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، کس نے امام کو دیکھا؟ کاش کہ خواب میں ہی امام کو دیکھ لیتے. رضا حالت خواب میں امام کو دیکھ رہے، مولا عباس کے حرم میں مولا حسین کو دیکھ رہے. بڑی شفقت سے فرمایا مولا حسین نے، آؤ رضا ہمارے قریب آؤ. تم نے جو مصرع لکھا ہے کہ ہدایت کا مرکز ابو الفضل کی پناہ لیے ہوئے تھا، تم نے غلط نہیں لکھا. تم پریشان کیوں ہو گئے؟ اگر مصرع ثانی تم نہیں کہہ سکے ہو تو ہم تمہیں مصرع عطا کر دیتے. پھر مولا حسین نے خود اس پر مصرع عطا فرمایا. وہ دن وہ تھا جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی شدت سے اتنی دھول اٹھی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی تھی. وہ دن وہ تھا جب ہدایت کا مرکز عباس کی پناہ لیے ہوئے تھے. آج ایسا لگتا ہے ایام ازاں کی ابتدا ہے، پرچم کشائی ہے، پرچم نصب کیا جا رہا ہے، جیسے پورے ایام ازاں مولا عباس کی پناہ میں ہو. شبیہ تابوت بعد میں برآمد ہوگا، شبیہ ذوالجناح بعد میں برآمد ہوگا، شبیہ گہوارہ بعد میں برآمد ہوگا، تمام تبرکات بعد میں سجائے جائیں گے. سب سے پہلے عباس کا علم ہے. رونے والوں بس سوچئے گا ہماری اور آپ کی زیارت میں کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی ان آنکھوں سے جن آنکھوں نے کربلا میں حضرت عباس کے علم کے مصائب دیکھے، کبھی ان کو بھی یاد کیجئے. ایک 4 سال کی بچی ہے، بچوں کو لیے ہوئے ساتھ میں کھڑی ہے. دور سے چچا کے علم کو آتے ہوئے دیکھا، اچانک سے علم دائیں طرف جھک گیا. بچی ہے نا، ارے سارے بچوں کے دل دہل گئے. خدا چچا کی خیر کرے. ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے علم کو نہیں ایسے دیکھتے تھے جیسے شاید پانی کو دیکھ رہے ہو.
بچوں نے پھر شاید تمنا کی خدایا حفاظت کرنا. علم دوبارہ سیدھا ہو گیا. بچے ذرا مطمئن ہوئے. کچھ دیر بعد پھر دیکھا بچوں نے کہ علم اب بائیں جھک گیا. بچے پھر لرز گئے. خدا ہمارے چچا کی خیر کرے. وہاں غربت رونے والوں. اب کے بار بھی علم واپس سیدھا ہو گیا، لیکن تیسری مرتبہ جو علم نیچے سرنگوں ہوا ہے پھر دوبارہ بلند نہیں ہو سکا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عباس کی مشکلات کیا تھیں. حضرت عباس خالی میدان میں جہاد کرنے نہیں گئے تھے، آپ علم کے ساتھ گئے تھے، مشکیزے کے ساتھ گئے تھے. علم بچانے کے لیے ہاتھ دے دیے، مشکیزہ بچاتے بچاتے آنکھ قربان کر دی. ہائے رونے والو، حضرت عباس کے ہاتھوں سے علم جب گرا، جب دونوں ہاتھ کٹ گئے اور مشک سکینہ جب چھدا، جب عباس کی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا. ہائے میرا مولا، اتنی بات کافی ہے. رونے والو، علامہ دربندی مرحوم مجلس اعزاز سے خطاب کیا کرتے تھے. ایک دن حالت خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی. فرماتے ہیں ذاکر حسین تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ علامہ دربندی نے ہاتھ جوڑ دیے. آقا ہر مجلس میں آپ کی مصیبت بیان کرتا ہوں. فرمانے لگے اے ذاکر حسین، تو نے غور نہیں کیا کربلا میں جو بھی شہید زین سے زمین پر پہنچا تو زمین پر آتے ہوئے یا دائیں ہاتھ کا سہارا لیا یا بائیں ہاتھ کا سہارا لیا. اے ذاکر حسین، نہ میرا دایاں ہاتھ سلامت تھا نہ میرا بایاں ہاتھ. رونے والوں، آخری جملہ. اسی لیے مدینے میں حضرت ام البنین سوال کرتی تھی، لوگوں اتنا تو بتا دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پر آیا تھا تو کیا دونوں ہی ہاتھ نہ رہے تھے؟ ماں تو پھر ماں ہے. ارے تڑپ جاتی تھی، کاش میں کربلا میں ہوتی اپنے ہاتھوں کو. واہ محمد، واہ مصیبت. اے مادر ابا، اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کیا کوئی ماں کربلا میں نہ تھی؟ ارے کوئی دکھیاری ماں تو کربلا میں ضرور تھی. ہائے حسین کی ماں، ہائے عباس کے کٹے ہوئے بال. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا پروردگار مولا عباس علیہ السلام یہ دو مانگنے کے لیے ان کے ہاتھ شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی عطا کرتے ہیں پروردگار. یہاں تمام حاجات کے لیے وسیلہ بناتے ہیں اور قیامت میں شفاعت کا وسیلہ سیدہ نے بنایا ہے. خدایا ہم سب کو مولا عباس کی شفاعت بھی نصیب فرما. محمد و آل محمد کا مولا کے مقام کی معرفت کی خیرات نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے، غم ہو تو غم آل محمد نصیب فرما. جن ممالک میں عزا خانے بند کر دیے گئے، جن ممالک میں گھروں کی مجالس پر پابندی لگا دی گئی، خدایا ہر سال تو حسین کا ماتم ہوتا تھا، اس سال کیا ماتم نہیں ہوگا؟ پروردگار تمام تر ان ممالک میں عزا خانوں کی پروردگار آبادی کے اسباب فراہم فرما. پروردگار عزاداروں کو سلامتی نصیب فرما، باطل حکومتوں کو تباہ و برباد فرما. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں